آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حج و عمرہ کے دوران کی جانے والی غلطیاں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج کے موقع پر لاکھوں مسلمان احرام کی حالت میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کی زبان پر لبیک کی صدا ہوتی ہے۔ لاکھوں انسان دیوانہ وار کعبے کے گرد چکر لگاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ ایک خاص تاریخ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کو مخصوص مقام پر یعنی میدان عرفات میں پورا شہر آباد ہوتا ہے۔ الغرض یہ ایک بڑا ہی پرکیف موقع ہوتا ہے، تاہم اس مقدس فریضے کی ادائیگی میں ایک تعداد لا علمی میں غلطیاں کرتی ہے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ حج اور عمرہ کو غلطیوں سے پاک اور محفوظ بنایا جا سکے۔ تو آئیے پہلے حالت احرام میں کی جانے والی غلطیاں سماعت فرماتے ہیں۔ حالت احرام میں خوشبو لگانے اور کوئی خوشبودار چیز مثلا لونگ، الائچی وغیرہ کھانے سے بھی بہت زیادہ بچنے کا حکم ہے۔ بعض اوقات بیلٹ کی جیب میں عطر کی شیشی ہوتی ہے اور جیب میں ہاتھ ڈالنے کے سبب عطر ہاتھوں میں لگ جاتا ہے۔ خوشبو اگر زیادہ لگ گئی تو دم اور واجب ہے، اور اگر خوشبو قلیل یعنی تھوڑی ہے لیکن بالش سے زیادہ حصے میں ہے تو کثیر یعنی زیادہ کا ہی حکم ہے، یعنی 4 پہر میں دم اور کم میں صدقہ۔ اور اگر یہ ہار پہننے کے باوجود کوئی مہک کپڑوں میں نہ بسی تو کوئی کفارہ نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حالت احرام میں اوپر کی چادر بعض اوقات اس طرح درست کی جاتی ہے کہ اپنے یا کسی دوسرے محرم کے سر اور چہرے پر لگتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اوڑھنے والے کے پورے سر کو چھپا لیتی ہے، اور کبھی دیگر محرموں کے منڈے ہوئے سر اس میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض چھتری لے کر طواف کرتے ہیں جو دوسرے محرم کے سر پر لگتی رہتی ہے، اور یوں ہی خواتین پی کیپ نقاب لگاتی ہیں اور نقاب ان کے چہرے پر ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تیز ہوا چلنے پر چہرے سے چپک بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کپڑے سے سر اور چہرے کو بچانے میں احتیاط نہ کی جائے تو بعض صورتوں میں دم اور بعض میں صدقہ لازم ہو سکتا ہے۔ اب چاہے کپڑا جان بوجھ کر لگے یا بھول کر یا کسی دوسرے کی غلطی کے سبب۔ آئیے اب طواف کے دوران کی جانے والی غلطیاں سنتے ہیں۔ دوران طواف حاجی صاحبان کی ایک تعداد کی پیٹھ یا سینہ کعبہ مشرفہ کی جانب ہوتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے طواف میں سینہ یا پیٹھ کے جتنا فاصلہ طے کیا اتنے فاصلے کا اعادہ یعنی دوبارہ کرنا واجب ہے، اور افضل یہ ہے کہ وہ پھیرا ہی نہیں بلکہ سرے سے ہی کر لیا جائے۔ لیکن اگر اعادہ کیا ہی نہیں اور مکے سے واپس چلے آئے تو دم لازم ہے، اور جسم کے تمام اعضاء کا چھپانا تمام حالات میں اور بالخصوص طواف میں بہت ضروری ہے، ورنہ بعض صورتوں میں دم لازم ہو جائے گا۔ خواتین کو اس معاملے میں بہت احتیاط کی حاجت ہے کہ بعض اوقات حجر اسود کا احتلام کرتے وقت چوتھائی کلائی اور کبھی تو پوری کلائی کھل جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی رش کے سبب اسکارف سرک جاتا ہے جس سے سر کے کچھ بال ظاہر ہو جاتے ہیں، اور بعض حاجی صاحبان طواف میں تیز آواز سے دعائیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے اتنی اونچی آواز سے پڑھنا جس سے دیگر طواف کرنے والوں یا نمازیوں کو تشویش یعنی پریشانی ہو مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ یہاں وہ حضرات غور فرمائیں جن کے موبائل فون سے دوران طواف ٹونز بجتی رہتی ہیں اور عبادت گزاروں کو پریشانی رہتی ہے، ان کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ آئیے اب وقوف عرفہ میں کی جانے والی غلطیاں سنتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ میدان عرفات سے باہر وقوف کر لیا جاتا ہے، اور جو شخص پورے وقت عرفات سے باہر رہا اس کا حج سرے سے ادا ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ وقوف میدان عرفات کی حدود میں ہو رہا ہے یا نہیں۔ آئیے اب حج و عمرہ کی متفرق غلطیاں سنتے ہیں۔ حج و عمرہ ادا کرنے والوں کی ایک تعداد مکہ پہنچ کر ایک عمرہ کرنے کے بعد مزید عمرے بھی کرتی ہے۔ ایک بار حلق ہو جانے کے باوجود دوبارہ بھی اس طرح لگوانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض صرف مشین پھروا لیتے ہیں۔ اس طرح نہ تو حلق ہوتا ہے اور نہ ہی تفسیر، اور احرام بدستور باقی رہتا ہے، لہٰذا اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بعض صاحبان مکروہ وقت جیسے زوال کے وقت میں کم علمی کے باعث طواف کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ مشہور 3 مکروہ اوقات میں پڑھنے سے یہ نماز ذمے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ بدستور واجب رہتی ہے۔ اب اگر وطن واپس آ گئے تو وطن میں ہی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس کے 7 پھیروں میں استبا یعنی سیدھا کندھا کھلا رکھنا سنت ہے، تاہم طواف مکمل ہوتے ہی کندھا ڈھانپ لینا چاہیے۔
لیکن ایک تعداد اسی حالت میں ہی طواف کی نماز پڑھ لیتی ہے، حالانکہ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض حاجی صاحبان یوں تو ہر جگہ پھرتے ہیں، لیکن معمولی سی بیماری کے سبب دوسروں سے رمی کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح مرد بلا عذر عورتوں کی طرف سے رمی کر دیا کرتے ہیں، اور چونکہ رمی واجب ہے لہٰذا ترک واجب کے سبب خواتین پر دم واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رمی خود ہی کریں۔ بعض حضرات زیارت کے لیے طائف جاتے ہیں، لیکن واپسی پر میقات سے عمرے کا احرام نہیں باندھتے، جبکہ طائف میقات سے باہر ہے، اور مکہ مکرمہ کی طرف میقات کے باہر سے آنے والے کے لیے عمرے کا احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بغیر احرام باندھے میقات کے باہر سے آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ میقات جائے اور احرام باندھ کر آئے، اگر نہیں جاتا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ اور حج و عمرہ کرنے والے صاحبان کو چاہیے کہ وہ مکہ مکرمے میں ٹھہرنے کی مدت کا جدول علماء کرام کو بتا کر ان سے پوچھ لیں کہ ہمیں کہاں قصر پڑھنی ہے، کہاں نہیں۔ یوں ہی عرفات اور مزدلفہ میں بھی پوری نماز پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے۔ بعض اوقات جہاں پوری پڑھنی ہوتی ہے وہاں قصر کی جا رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس معاملے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے بطور نمونہ چند غلطیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ حج و عمرہ کے درمیان ہر قسم کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔